الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، رب ذوالجلال تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قرباں عید ہوتی ہے۔ عید تجھ کو مبارک اے صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے۔ عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ کیا ہے کہ کتنی ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، جس کے بارے میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس برکتوں والے مہینے کو فوراً بعد ہی ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم ہوتا ہے، اور عید الفطر کی روز خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ عز و جل کے اس فرمان مبارک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عید المبارک کے دن خوشی کا اظہار کیا جائے۔ چنانچہ رب ذوالجلال پارہ 11 سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر خوشی کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے کہ ہمیں رب ذوالجلال نے خود اس موقع پر خوشی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ عز و جل کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان کے فوراً بعد ہمیں عید الفطر کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس عید سعید کی بے حد فضیلت ہے، چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد ایک رات آتی ہے جو یکم شوال کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات ہوتی ہے۔ اس رات رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں کے اندر بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے آ کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم تم آج جو بھی مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس روز رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق وہ فرشتہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی رب ذوالجلال سے دنیا کے بارے میں بھلائی مانگنے والا تو رب ذوالجلال اس کو دنیا میں بھلائی عطا کرے، ہے کوئی اپنی آخرت کے بارے میں بھلائی طلب کرنے والا اس کو رب ذوالجلال آخرت کی بھلائی عطا کر دے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا کہ جب تم مجھ سے سوال کرو گے اس روز میں تمہیں وہ عطا کر دوں گا۔ تو کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس رات اور اس دن میں رب ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں روٹتے ہیں اور رب ذوالجلال سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں اس مبارک رات اور اس مبارک دن کے صدقے بے حساب بخش دے۔ ایک طرف سے رب ذوالجلال کی رحمت ہوتی ہے تو دوسری طرف سے شیطان ابلیس جو مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے وہ چلا چلا کر رو رہا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں،
فرماتے ہیں کہ جب عید آتی ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے سردار، اے شیطانوں کے سردار، تمہیں کیا رنجش ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا افسوس ہے؟ تو وہ شیطان ان کا بڑا چڑڑا کہتا ہے کہ اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ شیطان پر عید کا دن کس قدر گراں گزرتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو ان کے چڑڑے ہوتے ہیں، ان سب کو لوگوں کے اندر لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کرنے کے لیے پورے عوام کی طرف بھیج دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے محروم کرنے کے لیے لوگوں کو طرح طرح کی لذات اور نفسانی خواہشات کے اندر مشغول کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان شیطان سے بچیں اور رب ذوالجلال کی پناہ میں آ کر رب ذوالجلال کی بارہاں ان کی رب ذوالجلال کی اطاعت کریں اور اس کی فرما برداری کر کے اپنی بخشش طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے اور دوسرے لوگ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔